میں شہر اقتدار کی 4 اہم ڈیولپمنٹس کی تفصیلات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے آپ تمام دیکھنے والے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا پائیں گے، بلکہ اس بات کو جان پائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کس قسم کی مشکلات پیدا کی جا چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی مزید مشکلات کو وہ وزیر اعظم عمران خان کے راستے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کس کانسٹیٹیوشنل فورم پر حکومت کو وزیر اعظم عمران خان کو وقتی طور پر ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس بڑی ناکامی کو، حکومت کی اس ناکامی کو کس طریقے سے اپوزیشن کی کامیابی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ایک بڑی خبر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ مسلم نواز کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین کو ریلیف دلانے کے لیے عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ان پر تاحیات سیاست کی پابندی لگائی گئی ہے، اس پابندی کو ہٹوانے کے لیے عدالتی محاذ پر کس قسم کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ان کوششوں کے پیچھے کون سی فورسز ہیں، کون سی طاقتیں ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آج کے اس پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ نااہل قرار دیا گیا تھا، اور اس آرٹیکل کے اطلاق کے بعد مسلم نواز کے قائد اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سیاست سے تاحیات وہ نااہل ہو گئے، کیونکہ جو آرٹیکل 61(1)(f) کی جو عدالت کی طرف سے تشریح کی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس بھی رکن قومی اسمبلی پر یا سینیٹر پر اس آرٹیکل کا اطلاق کیا جائے گا، وہ اس کے بعد وہ سیاست میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے سکتا، وہ پارلیمنٹ کا یا سینٹ کا رکن وہ نہیں بن سکتا۔ تو آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں احسن بون، وہ نو منتخب صدر ہیں، ان کی طرف سے آج پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی، ان کے ساتھ جو ان کی نو منتخب باڈی تھی وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ تو احسن بون صاحب نے آج کیا اعلان کیا یہ پابندی ہٹوانے کے حوالے سے، وہ بتانے سے پہلے میں تھوڑے سے قوائف وہ جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے نئے احسن بون، ان کے قوائف وہ آپ ناظرین کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ احسن بون صاحب کا تعلق وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں ایک جو کینڈیڈیٹ تھے وہ احسن بون صاحب تھے جو کہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ، ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ جو حامد خان گروپ ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف کا گروپ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حامد خان تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لائر ونگ ہے وہ ایڈوکیٹ جو لطیف کھوسہ ہیں اسے سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو احسن بون صاحب ہیں وہ صدر سپریم کورٹ بار وہ منتخب ہو گئے۔ اچھا، انہیں کامیاب بنانے کے پیچھے کون لوگ تھے؟ آسمہ جہانگیر کا یہ گروپ ہے، تو اس میں ان کی کامیابی کے پیچھے جو سب سے پرومیننٹ جو شخصیت رہی، جو بہت زیادہ متحرک رہی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلم نواز کے سینیٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ۔ تو یہ گروپ آسمہ جہانگیر کا، جس میں یہ احسن بون وہ جیتے ہیں، ان کے نامینیشن وہ جہانگیر آسمہ جہانگیر گروپ کی طرف سے کی گئی تھی، تو اس میں مسلم نواز کے لوگ بھی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اور آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن بون صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے پولیٹیکل فورسز کا وہ نام لیا ہے، کیا یہ پولیٹیکل فورسز صرف مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں؟ کیا حکومت کو بھی آپ پولیٹیکل فورسز میں شامل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ تو احسن بون صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر حکومت بھی کوئی ایسے اقدامات کرے گی، کچھ اچھی قانون سازی کرے گی، تو حکومت کو بھی ہم سپورٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد احسن بون صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو عدالتوں کی طرف سے فیصلے دیے جاتے ہیں، آج ہماری چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس ملاقات کے بعد جو حکومت کی طرف سے ایک نیب کا جو نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے، جو نیب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اس قانون کو ہم چیلنج کریں گے۔ احسن بون صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بار یہ سمجھتی ہے، وکلا برادری یہ سمجھتی ہے، اور ہماری کابینہ بھی اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ پرسن سپیسیفک قانون ہے، اور اس قانون کے ذریعے مخصوص شخص کو وہ ریلیف دینے کی یا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرٹیکل 184(3) کی جو درخواستوں پر فیصلے دیے جاتے ہیں، جو سوموٹو کا اختیار استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہم نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ
سو موٹو کیسز میں، آرٹیکل 184(3) کے کیسز میں آپ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اسے امینڈ کر کے یہ اپیل کا حق دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو ماضی میں فیصلے دیے ہیں جس کے ذریعے بہت سارے جو سیاستدان ہیں انہیں گریو یارڈ میں پھینک دیا گیا، انہیں تاحیات سیاست سے نااہل کر دیا گیا، اور مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جہانگیر ترین ہیں، مسلم نواز کے قائد ہیں نواز شریف، انہیں نااہل کر دیا گیا، یہ فیصلے بھی غلط دیے گئے ہیں۔ احسن بن نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان فیصلوں پر عدالت جو ہے وہ نظر ثانی کرے۔ تو اس کے بعد صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا، پرٹیکولر تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ جو پابندی ہٹوانا چاہتے ہیں نواز شریف سے اور جہانگیر ترین سے، دراصل آپ چاہتے یہ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کب یہ آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کی آئینی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کریں گے؟ تو احسن بن صاحب نے کہا کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یہ درخواست ہم نے آرٹیکل 62(1)(f) جس کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کو تاحیات سیاست سے نااہل کر دیا جاتا ہے، یہ جلد ہم سپریم کورٹ میں دائر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے مشاورت بھی کرنی ہے، اور ایک ہم کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں مسلم نواز کو بھی مدعو کریں گے، پیپلز پارٹی والوں کو بھی کریں گے۔ ماضی میں بھی ایک کانفرنس بلائی گئی تھی، اس میں ہم نے حکومت کے لوگوں کو بھی بلایا تھا، اب بھی حکومت کے لوگوں کو بلائیں گے، اب وہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ جلد جو ہے احسن بن نے کہا کہ اس پابندی کو ختم کرانے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے، لیکن اس نقطے پر جو ہم کانفرنس بنانے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احسن بن صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں جن کا وکلا برادری سے تعلق ہے، اس میں مسلم نواز کے بھی لوگ شامل ہیں، رانا ثناءاللہ بھی لائر ہیں، بے شک وہ سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، مسلم نواز کے سینئر رہنما ہیں، اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے وکلا ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ جہانگیر ترین گروپ، اپنا آسما جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہے۔ تو اسے لگ یہ رہا ہے کہ اب یہ آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ ایک یونٹی کے ساتھ اپنے ایک فیصلے کے ساتھ عدالت میں دو مختلف قسم کی پٹیشنیں دائر کرنے جا رہا ہے، ایک تو آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے، اور دوسری جو ہے وہ نیب قانون کو چیلنج کیا جائے گا۔ اور اس پٹیشن سے جو فائدہ پہنچے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ فوری طور پہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو پہنچے گا۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے، جو حکومت کو آج بڑے ایک کانسٹیٹیوشنل فورم پر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، حکومت کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے جا رہی تھی، اور اسی سلسلے میں آج وزیر عمران خان نے اپنے ارکان اسمبلی کو اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو اشعیہ بھی دے رکھا تھا، زورانہ دے رکھا تھا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشترکہ اجلاس ہونا تھا جس میں انتخابی اصلاحات، نیب کا قانون، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، آئی ووٹنگ، ان تمام بلوں کو منظور کرانا تھا، اب اس مشترکہ اجلاس کو جو ہے وہ اچانک سے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں، جس میں 3 اتحادی جماعتیں ہیں، مسلم کاف ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، MQM ہے، ان کی طرف سے جو ہے اس لیجسلیشن پر مشترکہ اجلاس میں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر صاف انکار کر دیا گیا ہے، معذرت کر دی گئی ہے، اور معذرت کے حوالے سے یہ موقف اپنایا گیا ہے مسلم کاف کی طرف سے کہ ہم مستقبل کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی قیادت کے ساتھ اس معاملے پر مشاورت نہیں کریں گے، اور جب تک ہمیں ہماری جو قیادت ہے اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ ڈائریکشن نہیں دے گی، ہم اس معاملے پر جو ہے حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جو MQM کی طرف سے موقر وقع کا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ قانون سازی اب تک جو بھی وفاقی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے کبھی بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ بھی ایک مستقبل کی قانون سازی، مستقبل کے انتخابات کے حوالے سے حکومت ریفارم کرنا چاہتی ہے، تو اس پر ہم سب سے پہلے اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت کریں گے، مشاورت کے بعد حکومت کو ہم آگاہ کر دیں گے کہ تعاون کرنا ہے، تعاون نہیں کرنا۔ اسی قسم کا موقف GDA کی طرف سے بھی رکھا گیا، اور GDA کا ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے تو پہلے تو جو ووٹر فہرستیں ہیں اس میں سے بوگس ووٹوں کو نکالا جائے، اور پھر ہم اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ مشورہ کر کے اس نقطے پر آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ یعنی تینوں سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ پہلے ہمیں اپنی جو سیاسی قیادت ہے، ہمارے جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنے کا موقع دیں۔ آپ نے بڑی جلدی میں اجلاس طلب کر لیا، بڑی اہم قانون سازی آپ کرنے جا رہے ہیں، تو مشاورت کرنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ شبلی فراز کو، شاہ محمود قریشی کو ذرائع بتاتے ہیں کہ اتحادیوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اس ریزرویشن کے بعد، اتحادیوں کے ان تحفظات کے بعد حکومت نے جو مشترکہ اجلاس ہے اسے ملتوی کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہی تیاریاں کر رہی تھی کہ ہم نے مشترکہ اجلاس میں یہ جو قانون حکومت پاس کرانا چاہتی ہے ہم پاس کرانے نہیں دیں گے۔ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں بھی حکومت کو 3 بلوں سے متعلق جو ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں ناکامی کا سامنا کرنا
पड़ा, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को फौरी तौर पर इजलास मुलतवी करना पड़ा और फिर ये इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का बज़ाहिर ये फैसला दुरुस्त रखता है कि मुश्तरका इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो इत्तेहादी जो हुकूमत को फ़िलहाल सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, इस लेजिस्लेशन में हुकूमत के साथ तावन करने के लिए जो है तैयार नहीं, कब तक ये हुकूमत को अपनी पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत करके पॉजिटिव या नेगेटिव जवाब देंगे। लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि इस लेजिस्लेशन को 19 नवंबर से पहले जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया जाए। इसी के साथ जुड़ी जो तीसरी डेवलपमेंट है, जिस तरह से कल कमरुज़्ज़मान काहिरा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया और उसके बाद रद्दे में आया जो PDM के जो तर्जुमान है हाफिज़ हमदुल्ला की तरफ से। और आज डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तब्दील करने की हम कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे। तो आज जो अपोजिशन साबिक हैं, खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो शहबाज शरीफ से भी मिले हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात की है और इन दोनों मुलाकातों में इस बात पे इत्तफाक किया गया है कि हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो चैलेंज किया जाएगा, टफ टाइम दिया जाएगा। तो ये भी हुकूमत के लिए मुश्किल है। और बहुत सारे दोस्त जो इससे पहले मैं वीलॉग कर चुका हूँ, चाहे वो पंजाब के तहरीक एतमाद से मुतल्लिक हो, चाहे वो मरकज़ में तहरीक एतमाद से मुतल्लिक हो, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि मैं अफवाहों पर या हवाई बातें कर रहा हूँ। तो आज की ये डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रही हैं कि इमरान खान के लिए सूरत हाल जो है वो जो मुश्किलात हैं वो पैदा की जा रही हैं, पैदा की जा चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी मुश्किलात पैदा की जाएंगी। चौथी जो डेवलपमेंट है, आज सुप्रीम कोर्ट ने APS केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया, वो पेश भी हुए और अदालत को वो यकीन दहानी करा के गए हैं कि जो अदालत की डायरेक्शन है, जो सवालात हैं और जो जुडिशल कमीशन की सानिया IPS से मुतल्लिक रिपोर्ट है और इसके साथ साथ जो शोधा के वालदैन हैं उनकी तरफ से जिन लोगों को नामज़द किया गया है, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ साहब हैं, साबिक DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं, साबिक CM खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब हैं, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, साबिक कोर कमांडर पेशावर हिदायतुल्लाह खान, जो भी उनका नाम है मैं भूल गया हूँ, और छठी और एक सातवीं शख्सियत और भी हैं। इन तमाम मामलात पर जो है वो हुकूमत देख के फ़ैसला करे, पॉजिटिव जितने भी लोग हैं जो सानिया IPS में मुलव्वस हैं उन्हें उनका तयन करके जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। तो ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्हें सानिया IPS के जो शोधा हैं उनके वालदैन की तरफ से नामज़द किया गया है, क्या इमरान खान इतना बड़ा जो है वो एक कदम उठाएंगे, इस टास्क को लेके चलेंगे कि जिन लोगों को जो है वो नामज़द करने की, जिनके खिलाफ FIR के इंदराज की शोधा के वालदैन बात कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकेंगे? और अगर ऐसा कोई एक्शन लेते हैं तो माजी की मिसालें हमारे सामने हैं कि फिर क्या हुआ था। तो ये वो मुश्किलात हैं जो इमरान खान को फेस करनी पड़ रही हैं या आइंदा आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीलॉग आप दोस्तों को, देखने वालों को पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।